سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اسی میں خامی تب سب کچھ نامکمل ہے۔ بزرگان محترم، نوجوانان اعظام اور میرے عزیز ساتھیوں، رب العالمین کا ہم کتنا بھی شکر بجا لائیں، اللہ کی تعریف، اللہ کی توصیف، بڑائی، کبریائی ہم کتنی بھی بیان کر لیں کم ہے۔ اللہ نے ہم پر بہت ساری نعمتیں نازل کی ہیں، بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان میں سب سے بڑی نعمت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ دوستو بزرگوں، آج 12 ربیع الاول 1446 ہجری ہے۔ آج مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن بھی ہے، غم کا دن بھی ہے۔ خوشی کا دن اس لیے ہے کہ 12 ربیع الاول کو جن تاریخ ولادت مبارک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گنائی جاتی ہیں، یعنی 3-4 تاریخیں بتائی جاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کی تاریخ ہے، ان میں سے ایک تاریخ 12 ربیع الاول بھی ہے۔ اس سے بڑھ کر کے ہمارے لیے حسرت کا، کلفت کا مرحلہ یہ ہے کہ اس میں کوئی اختلاف اور شبہ، ڈاؤٹ نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول ہی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت ہوئی ہے۔ تو لہذا مسلمانوں کے لیے دونوں گھڑیاں ایک ہی تاریخ کے اندر شامل ہیں۔ آج دنیا کے ہر چپے میں دیکھا جا رہا ہے کہ نبی کے نام پر خوشی منائی جاتی ہے، محبت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صرف انسان محبت کرتے تھے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جانور بھی محبت کرتے تھے۔ نہ صرف جانور محبت کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پتھر بھی محبت کرتے تھے، درخت بھی محبت کرتے تھے، بلکہ یوں کہوں دنیا کی ہر جنس، ہر قسم کی مخلوق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق تھی۔ لہذا آج کے جمعہ میں اللہ کی توفیق سے انسانوں کی محبت، صحابہ کی محبت، جانوروں کی محبت، پتھروں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا تھی، انہی چیزوں کو آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں نبی کی محبت کو اور زیادہ پیوست فرمائے۔ دوستو بزرگوں، اللہ کے حبیب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کو بیان کیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 8 سال کی ہے۔ ملک شام کا سفر ان کے چچا ابو طالب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے درختوں کے نیچے سے گزرتے ہیں، درخت ادھر جھکا ہوا ہے، نبی آگے بڑھتے ہیں تو نبی کے ساتھ ساتھ درخت بھی جو ہے ادھر کی طرف گھومتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے ساتھ درخت کے نیچے بیٹھنا چاہا، درخت کے نیچے بیٹھنا چاہا، درخت کے سائے میں قافلے والے اتنا بڑھ گئے کہ نبی کو جگہ ہی باقی نہ رہی۔ نبی کا دل بڑا نرم تھا۔ سیرت المصطفیٰ کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جانب جہاں دھوپ پڑ رہی تھی اس جانب جا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ درخت جو بائیں جانب سایہ دے رہا تھا، جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں فوراً اپنا رخ پھیرا اور جائیں جانب کو اپنی ٹہلیوں کو گھماتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔
اللہ اکبر. یہ درختوں کی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس سے ہٹ کر کے ایک بڑا واقعہ ہے, ایک بڑا واقعہ جب بھی پڑھتے ہیں رشک آ جاتا ہے. وہ واقعہ یوں ہے کہ ممبر مسجد نبوی جو بنائی گئی شروع میں اب کی طرح اینٹ دیوار کی نہیں تھی, کھجور کے تنوں کو رکھ کر پلر بنائے گئے, کھجور کے تنوں کو گاڑ کر پلر, چھپے کی مسجد بنائی گئی. اس میں سے ایک پلر جو ہے درمیان میں تھا جسے ٹیک لگا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ دیا کرتے تھے. جمعہ کا خطبہ جس طرح آج امام صاحب ممبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے ہیں, ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں ممبر نہیں تھا تو کھجور کے تنے کو ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے. اسے کہتے ہیں ہنہ, مقام ہنہ. تو ایک مرتبہ ایک انصاری عورت دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلر کو ٹیک لگا کر کے خطبہ دیتے ہیں, اچھا نہیں لگتا, لہٰذا وہ آئی, اللہ کے نبی سے درخواست پیش کی کہ اللہ کے نبی میں آپ کے لیے ممبر بنانا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی نے کہا دیکھو آپ کا جی جیسا چاہتا ہے ایسا کرو. تو انہوں نے 3 اسٹپ والا ممبر بنایا, مسجد میں لا کر کے فٹ کر دیے. دوسرے جمعہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھانے کے لیے آئے اور ممبر پر کھڑا تو دیکھا کہ بچے کے رونے کی آواز آ رہی, بچے کے رونے کی. صیحۃ النخلۃ سیاح الصبی کے الفاظ بخاری شریف کے اندر موجود ہیں. فرمایا مجھے بچے کے ہچکیوں میں آ کر رونے کی آواز کی طرح آواز آ رہی. نظریں دوڑائی تو معلوم ہوا سامنے کے پلر سے, سامنے کے تنے سے آواز آ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے, اسے ایسے چمٹا جیسے چھوٹے بچے کو گلے سے لگاتے, تسلی دی. فرمایا کیا تو دنیا میں میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخلوقات کا گفتگو کرنا یہ کوئی مشکل اور اچھمبے کی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی نے دلاسا دلایا تو ممبر کے نیچے اسے گاڑنے کا حکم دیا اور فرمایا تو انشاءاللہ جنت میں بھی میرے ساتھ رہے گا. تب جا کر کے اس پلر سے رونے کی آواز بند ہوئی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درختوں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی. فرمایا ایک جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے راستے میں چلتے درختوں سے سلام کرنے کے الفاظ سنائی دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کی آوازیں درختوں سے آتی تھی. میں ابھی ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں موجود ہیں, آرام فرما رہے ہیں, سواری پر جا رہے ہیں. دیکھا گیا کہ اچانک ایک درخت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ایسے وہ اللہ کے نبی کو گھیر لیا جیسے ہم شال اوڑے ہو اور کسی بچے کو گھیر لیتے ہیں, پھر واپس چلا گیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند بیدار ہوئی, صحابی جو ساتھ میں موجود تھے اللہ کے نبی کو اطلاع کیا کہ ہم نے راستے میں دیکھا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس درخت نے اللہ سے اجازت لی تھی کہ وہ میرے قریب آ کر مجھے سلام پیش کرے. اللہ اکبر. ہم اپنے آپ کو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو درخت بھی کرتے. آگے چلیے, اللہ کے نبی سے محبت صرف درخت نہیں کرتے تھے, اللہ کے نبی سے محبت پتھر بھی کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ بخاری شریف کی حدیث ہے, غالباً حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد ایک پہاڑ کا نام ہے, اس پہاڑ پر چڑھے. جیسے ہی پہاڑ پر چڑھے وہ پہاڑ جوش میں محبت میں ہلنے لگا. جیسا زلزلہ آئے تو دیواریں ہلتے ہیں, پتھر ہلتے ہیں, ایسا وہ پہاڑ ہلنے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر سے اپنی ایڑی اس پہاڑ پر مارا اور فرمایا اے پہاڑ رک جا, تجھ پر تیرا نبی بھی ہے, تیرا ابو بکر بھی ہے اور شہید بھی ہے.
تیرا نبی ہے، نبی کا صدیق ہے اور اس پر شہید ہے۔ راوی کہتے ہیں اس وقت پہاڑ پر حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ساتھ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے اور ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے۔ نبی کے ساتھ صدیق جو کہا گیا وہ ابو بکر کے لیے کہا گیا اور جو شہید کہا گیا وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے کہا۔ ایسے ہی ایک روایت آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبل ہیرا کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، جبل ہیرا کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، حرکت ہونے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ سے مخاطب ہو کر کہا رک جا رک جا، تجھ پر نبی ہے، تجھ پر صدیق ہے اور تجھ پر شہداء ہیں، شہداء ہیں۔ اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، نبی کے ساتھ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بھی موجود۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پتھروں سے محبت، نبی کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو جہل ہاتھ میں کنکریاں لے کر آئے اور کہا اے محمد، اگر میرے ہاتھ میں جو چیز موجود ہے، میرے ہاتھ میں جو چیز موجود ہے، اگر اس نے تیری گواہی دے دی تو میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا تو فوراً کنکریوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہی کے الفاظ سنائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت درخت بھی کرتے تھے، پتھر بھی کرتے تھے۔ اب آگے چلیں، جانوروں کی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے 10 گھوڑوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ کتنے گھوڑوں کا؟ 10 گھوڑوں کا۔ پھر اونٹنیوں میں 2 اونٹنیوں کا تذکرہ ملتا ہے، پھر 2 گدھوں کا، اوفیر یافور، یہ 2 گدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اتنا عاشق اور فرما بردار تھا، اللہ کے نبی کو اگر کسی کو بلانا ہوتا، بخاری کے اندر بڑے پیارے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا ابو بکر کو بلا کے لا، تو گدھا سیدھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ جاتا، جو یافور تھا سیدھا حضرت ابو بکر کے گھر پہ جاتا اور اپنے پیروں سے دروازے پر مارتا۔ حضرت ابو بکر آتے اور دیکھتے ارے یافور آیا ہوا ہے، فوراً سمجھ جاتے کہ اللہ کے نبی کا اعلان لے کر آیا ہے، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے۔ اللہ کے نبی جس کا بھی نام لیتے سیدھا ان کے گھر کے پاس چلا جاتا۔ اب آگے اس یافور کی محبت سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں اذا دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ نورت المدینہ کلها، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے تو میں نے دیکھا کہ پورا مدینہ روشن ہے، پورا مدینہ روشنی سے پھیلا ہوا ہے۔ ایسے ہی فرمایا آگے اذا مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اظلمت المدینہ کلها، جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، نہ صرف انسانوں پر اس کا ماتم تھا، اس کی کیفیت تھی، بلکہ سارے مدینہ کے ہر چیز پر اس کا اثر ہوا۔ انسان تو اپنے ہوش کھو بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تلوار نکال لیے، کہتے پھر رہے اگر کسی نے یہ کہا کہ آج کے دن میرے نبی کا انتقال ہو گیا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ نبی کے وفات کو کسی نے برداشت نہیں کیا، یہ نبی کی محبت تھی۔ نبی سے چاہنے والوں کے سامنے محبوب چلا جائے کیسے برداشت ہو سکتا؟ اپنے سامنے باپ کا جنازہ ہو جائے یا بیٹے کا جنازہ ہو جائے ہم برداشت نہیں کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے اپنی جان قربان کرتے تھے، حضرت انس کے واقعات لکھے ہیں، صحابی رسول حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ زید بن حارثہ چھوٹے بچے تھے،
کسی نے ڈاکو نے ان کے ماں کے ہاتھ سے چھین کر کے انہیں بیچ دیا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے نے ان کو خریدا اور حضرت خدیجہ کو ہدیہ کر دیا. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیا. اب یہ اللہ کے نبی کے غلام بنے, پوری زندگی غلامی میں گزاری. آج ہم کہتے ہیں کہ عشق رسول میں غلامی بھی قبول ہے. یہ اصل غلامی قبول کرنے والے تو زید بن حارثہ ہیں. واقعہ سنیے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں. وہ یمن کے رہنے والے تھے. کئی سال کے بعد, غالباً 10 سال کے بعد, کسی نے یمن کے قافلے میں سے حضرت زید کو دیکھا, پہچان لیا کہ یہ حارثہ کا بیٹا ہے. آئے سوال کیے, کیا تو وہی نہیں جسے چھین لیا گیا تھا, زید کا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں وہی ہوں. وہ گئے, ان کے والد کی اطلاع دے دی. اب ان کے والد, چچا اور چچا کا لڑکا تھیلا بھر کر اشرفیاں لائیں گی. پتہ نہیں 10 سال ہو گئے, اب اسے آزاد کرانے کے لیے کتنی اشرفیاں لگیں گی. تینوں آئے ہیں, بات چیت کیا, ماں بھی ساتھ میں موجود ہیں, سارے لپک رہے ہیں, سارے گلے لگا رہے ہیں, رو رہے ہیں. 10 سال کے بعد بچے کو دیکھا ہے. پھر جب جانے کا وقت آیا, حضرت زید سے کہا چلو ہم چلتے ہیں, اللہ کے نبی سے ڈیل کر لیتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں. چونکہ اس زمانوں میں غلام بیچنے خریدنے کا معمول تھا. حضرت زید کو چھین کر کے غلام کے طور پر بیچ دیا گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا ہم زید کو لے جانا چاہتے ہیں, آپ جتنی رقم چاہیں ہم دینے کو تیار ہیں. اللہ کے نبی پر قربان جاؤ. نبی نے کہا یہ میرا بچے کی طرح ہے, میں اسے بیچنا نہیں چاہتا. اگر لے جانا چاہتے ہو تم فری میں لے کر چلے جانا, لیکن زبردستی نہ کرنا, زبردستی نہ کرنا. آج ہمارا معاملہ نوکروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ایسے جھلکتے ہی گویا اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں, اسے ایسے آرے تیرے بلاتے ہیں گویا اس کا کوئی مقام نہیں. اللہ کے نبی نے موت کے وقت میں کہا وما ملکت ایمانکم, آخری الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں, اپنے پاس کام کرنے والوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں. الغرض حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آفر دے دیا گیا, چاہے تو والدین کے ساتھ جائیں یا نبی کی غلامی میں رہیں. جب ان کے والدہ نے کہا تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ پھر گیا. کہنے لگے میں یہاں پر اپنے ماں باپ کے گھر سے بھی زیادہ خوش ہوں. میں یہاں پر میں غلام ہوں, میں جانتا ہوں میں غلام ہوں, میں نوکر ہوں اس گھر کا, لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے ہیں کہ مجھے آج تک یہ احساس دلایا ہی نہیں, یہ محسوس ہونے ہی نہیں دیا کہ میں اس گھر کا نوکر ہوں. کبھی میرے ہاتھ سے گلاس گر کر ٹوٹ جاتا, کبھی گر کر ٹوٹ جاتا تو پیار سے کہتے کوئی بات نہیں, تجھے تو چوٹ نہیں لگی. جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے کہتا ہے, ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ. الغرض رونے لگے, بلبلانے لگے اور کہا کہ میں ہرگز آپ کے گھر کو آنے کے لیے تیار نہیں ہوں, میں زندگی بھر نبی کا غلام بن کر, زندگی بھر نبی کا غلام بن کر رہنا پسند کرتا ہوں. یہی حضرت زید کہتے ہیں کہ جب مدینے میں یہ خبر پہنچی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی, سارا مدینہ رو رہے ہیں, کسی پر کوئی ہوش میں نہیں ہے, کوئی ہوش میں نہیں ہے, سب مدہوشی کے عالم میں ہیں, سب پریشان ہیں, سب پر ماتم تایا ہے. یہاں یافور کا حال دیکھا گیا کہ جیسے ہی اللہ کے نبی کے انتقال کی خبر پہنچی, بے قرار تڑپ رہا ہے, دل بلا رہا ہے, منڈی ہلا ہلا کر کے اپنی رسی توڑ لیا. مدینے میں کبھی ادھر بھاگتا ہے, کبھی ادھر بھاگتا ہے, چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے. یہ کوئی انسان نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گدھا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو برداشت نہیں کر سکا. آج ہم نبی کے وفات والے دن کیا کیا کرتے ہیں, شراب پی کر ناچتے, ڈھول بجا کر ناچتے. اللہ حفاظت فرمائے. یافور کی حالت ایسی ہوئی, برداشت نہیں کر سکا, گیا کنویں میں چھلانگ ماری اور اپنی جان دے دی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے. میرے بھائیوں, انسان تو انسان, جانور اور پتھر بھی اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں. اب آئیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, بچوں کی محبت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے ابو جہل. سنا معاذ اور معوذ کا واقعہ تو میں بارہا سناتا ہوں کہ جیسے ہی سنا
ابو جہل کے مقابلے میں جنگ کی تیاری کی ہے. وہ ہزاروں کو چیرنے والا ابو جہل، لاکھ کے مجموعے کی کمانڈری کرنے والا ابو جہل، اس کے سامنے جب بچوں نے سنا کہ نبی کو گالیاں دیتا ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، جنگ کے لیے تیاری کرنا شروع کی. عورتوں کی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جنگ میں اعلان لگا دیا گیا. پہلے ایک حربہ استعمال ہوتا تھا، جو کمانڈر ہوتا تو اس کے بارے میں یہ افواہ پھیلا دیتے کہ تمہارا کمانڈر مر چکا ہے، تاکہ ساری فوج جو ہے وہاں سے بھاگ جائے. یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. گھروں سے عورتیں باہر نکل گئی، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا قافلہ آ رہا ہے. ایک عورت سامنے آگے بڑھتی ہوئی جا رہی ہے. ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا. اس نے پوچھا نبی کا کیا حال ہے؟ کہا پتا نہیں. تو ہاتھ سے ڈھکیل دیا، جا تیرے مجھے اعلان کی ضرورت نہیں ہے. آگے بڑھے تو کہا تیرے باپ شہید ہو گیا. پوچھا نبی کا کیا حال ہے؟ معلوم نہیں. اسے بھی ڈھکیل دی. آگے بڑھی یہ عورت ہے، آگے بڑھی. آگے قافلہ آتا ہے اور کہتا ہے تیرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، بیٹا شہید ہو گیا، باپ شہید ہو گیا، اپنا شوہر شہید ہو گیا. پرواہ نہیں ہے. بس اس کے دل پر اثر ہے، اس کے دل پر اگر کسی چیز کی چوٹ لگی ہے تو اس جھوٹی افواہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہو جانے کی ہے. جب تک وہ یہ نہیں سن لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں، بے قرار رہی، تڑپتی رہی، بے چین رہی، ہر ایک کے پاس جاتی یہی سوال کرتی میرا محبوب کیسا ہے، میرا نبی کیسا ہے، میرا رسول کیسا ہے. جب جس نے سنایا کہ پیچھے ہی اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں، زندے ہیں، باحیات ہیں، تب جا کر کے دل کو قرار ملتا. میرے بھائیوں، آج کا دن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا بھی دن ہے. الغرض صحابہ کی محبت تھی. ایک صحابی نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں میں تیر گھس گئی، جس کی وجہ سے ایک دانت ٹوٹ گیا. گئے، تیر اٹھائی، ایک دانت توڑا. میرے نبی کے منہ میں دانت نہ ہو اور میرے منہ میں دانت ہو، مجھے برداشت نہیں. ایک دانت. پھر بیٹھ کر سوچا میں نے یہ توڑا ہے، پتہ نہیں نبی کا یہ ٹوٹا ہے، بازو والا ٹوٹا ہے، بازو والا بھی توڑا. پھر سوچا پتہ نہیں یہ ٹوٹا ہے یا نیچے والا ٹوٹا ہے، نیچے والا بھی دانت توڑا. پھر سوچا سیدھی طرف والا ٹوٹا ہے یا دائیں طرف والا ٹوٹا ہے، دائیں طرف والا بھی توڑ دی. ایسے ہی سوچ کر کے اپنی دانت توڑ. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ جب سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ جو آنکھیں تیرے نبی کو دیکھا کرتی تھی، آج ان آنکھوں سے میں دوسری چیزیں دیکھنا پسند نہیں کرتا. اے اللہ میرے آنکھوں کی بینائی نکال لیجئے، مجھے بینائی کی ضرورت نہیں. یہ صحابہ ہیں، یہ سچے عاشق رسول ہیں جو نبی کے نام پر اپنی جان کو نچھاور کیا کرتے تھے. جب بھی یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کی ضرورت ہے، میرے بھائیوں مال کمانا غلط نہیں ہے، حرام طریقے سے کمانا غلط ہے. مالدار ہونا غلط نہیں ہے، حرام طریقے سے مالدار ہونا غلط ہے. پیسے جمانا غلط نہیں ہے، حرام طریقے سے پیسے جمانا غلط ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ لکھ پتی نہیں، کروڑ پتی تھے. جب پتا چلا جنگ کے لیے سامان کے اعلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے، کئی اونٹ، کسی نے کہا 80 اونٹ سامان بھر کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. آج بھی حضرت عثمان کا اکاؤنٹ مدینے کے اندر موجود ہے، آج بھی ان کا اکاؤنٹ زندہ ہے. ان کے اکاؤنٹ سے جو ہے غریبوں کی مدد کی جاتی ہے. الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نہ صرف انسان کرتے تھے بلکہ جانور بھی کرتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کتنا تھا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں جا رہے ہیں، دیکھا ایک یہودی نے ہرن کو شکار کیا ہے.
اب جیسے اللہ کے نبی کو دیکھا، جانور اللہ کے نبی سے باتیں کیا کرتے تھے، فریاد کی، اے نبی جی میرے چھوٹے چھوٹے دو بچے دودھ کے لیے بل بلا رہے ہوں گے، آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے آزاد کر دو، میں جاؤں گی اور دودھ پلا کر کے واپس آ جاؤں گی۔ اللہ کے نبی نے رسی کھول دی، وہ بھاگتی ہوئی گئی۔ تھوڑی دیر میں یہودی آ گیا اور کہا کیا ماجرا، کیا یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ نبی نے کہا کہ ہرن درخواست کی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہتے ہیں۔ یہودی ہنسنے لگا، نبی کا مذاق اڑانے لگا، آپ بیوقوف ہیں۔ سنتا تھا، آج دیکھ بھی لیا کہ آپ بیوقوف ہیں، ہرن کبھی بولتی ہے کیا؟ اور شکار ہونے کے بعد ہرن اپنے سے پھر شکاری کے پاس آئے گی؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی نے کہا تو ٹینشن مت لے، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، دیکھ اس نے وعدہ کیا ہے، جانور جھوٹا نہیں ہوتا۔ تھوڑی دیر میں وہ ہرن آئی اور اپنی گردن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، مجھے باندھ دے۔ اللہ کے نبی نے اس سے کلام کی، اس نے پوچھا تو چاہتی تو بھاگ جاتی، تیرے لیے آفر تھا، تو واپس کیوں آئی؟ اس نے کہا اے نبی جی یہاں آپ کی عزت کا سوال ہے، یہاں آپ کی عزت کا سوال ہے، اگر میں نہ آتی آج آپ کا چہرہ جھک جاتا اور آپ جھوٹے ثابت ہو جاتے۔ میرے بھائیوں، جانوروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا خیال رکھا ہے، ناموس کا خیال رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت جانوروں میں بھی موجود تھی، اتنی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پتھروں میں بھی موجود تھی، اتنی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درختوں میں بھی موجود تھی۔ اب آیا ہماری محبت میں اور جانوروں کی محبت میں فرق کیا ہے؟ اگر میں سچی بات کہوں، ہم منافقانہ محبت کرتے، ہم دکھاوے کی محبت کرتے، نعرہ تو نبی کا زور سے لگاتے ہیں، جب مظاہرے کی بات آتی ہے، جب کچھ کر کے دکھانے کی بات آتی ہے، ہم اپنے آپ کو ایسے پیچھے ہٹ جاتے ہیں جیسے غیر پیچھے ہٹ۔ میرے بھائیوں، نبی سے محبت اور نبی کی عظمت صرف ہمارے دل میں نہیں ہے۔ دا 100 ایک عیسائی کی کتاب ہے، دا 100 ایک عیسائی کی کتاب ہے، 100 بڑے بڑے لوگوں کے واقعات کو اس نے جمع کیا ہے، 100 واقعات کو جمع کیا، ایسے لوگوں کا نام لکھے جو پاپولر تھے، جن کے چرچے عام و تام تھے۔ اس نے سب سے پہلے کسے رکھا جائے اس کے لیے خوب پڑھا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پڑھا، جن کو رکھنا سب کو پڑھا، ٹینشن میں ہے کہ کس کا واقعہ سب سے پہلے لکھا جائے۔ عیسائی ہے لیکن آخر کار مجبور ہوا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے لکھے۔ جب اس کی کتاب کو پروموٹ کرنے کا وقت آیا، نیوز چینل والے نے پوچھا تو عیسائی ہے، حضرت عیسیٰ کا نام پہلے رکھنا چاہیے تھا، محمد کا نام تو نے کیوں رکھا؟ میرے بھائیوں، قربان جاؤ، سوچو تو صحیح، ہمارے نبی کو چاہے آپ کتنا بھی نیچا دکھا لیں، ان کی عظمت کم ہونے والی نہیں ہے۔ اس نے جو الفاظ کہے سننے کے، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل، سنہرے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں۔ اس نے کہا میں نے سب کو پڑھا، لیکن محمد کو جیسے جیسے پڑھتا گیا اس کا مقابلے میں کوئی آنے کو تیار نہیں۔ اللہ، محمد کو میں جیسے پڑھا، محمد کا مقابلہ تو دور کی بات، محمد کی عظمت کے سامنے بھی کوئی ٹک نہیں پا رہا۔ اور میں نے دیکھا کہ جتنا محمد کو پڑھا جاتا ہے، جتنا محمد کو بولا جاتا ہے، جتنا محمد کو فالو کیا جاتا ہے، اتنا عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں۔ میں مجبور ہوا کہ the prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم is most beautiful man، وہ سب سے بہترین پیارا انسان ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتے، جس کے مقابل کوئی نہیں آ سکتا۔ مسلمان تو مسلمان، غیر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت کے کیا ہے اقرار کرنے والے۔ اب
ہم ساری چیزیں پڑھتے ہیں، ساری چیزیں سنتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی تو ہمارے دل میں آتی ہے۔ چلیے ایک صحابی کا قول آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، سچے عاشق کا قول، سچے عاشق کا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت خباب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، جتنے بیانات سنتے ہیں حضرت خباب کو ضرور جانتے ہیں۔ جب حضرت عمر کا دور آیا، سب اپنی اپنی جوامردیاں، قربانیاں جو اسلام کے لیے دی تھی سب نے پیش کیا، سب نے۔ حضرت عمر نے کہا میں اتنے جنگ فتح کر دیے، میں یہ کیا، میں وہ کیا، دوسرے صحابہ بھی کر رہے تھے، لیکن حضرت خباب کی باری آئی، کچھ نہیں بولے، خاموش رہے۔ حضرت عمر نے جب انہیں حد سے زیادہ ہلایا تو اپنی چادر اٹھائی تو کیا دیکھتے ہیں، حضرت خباب کے صرف ہڈی نظر آ رہی، نہ گوشت ہے، نہ چمڑا ہے، نہ چربی ہے، کچھ نہیں۔ پوچھا گیا کیا ہوا؟ فرمایا رات میں گرم گرم انگاروں پر مجھے لٹایا جاتا، میرا یہ گوشت پک کر کے اس آگ کو بجھاتا، جس کی وجہ سے میرا پورا گوشت بھون کر ختم ہو گیا۔ یہی خباب کو ایک مرتبہ پھانسی کے سولی پر چڑھایا گیا، پھانسی کی سولی پر گلے میں رسی ہے، اب ٹائٹ کر کے پیر کے نیچے سے چیر ہٹانا باقی ہے۔ ایک کافر آ کر کے آفر دیتا ہے، یہ غیر آ کر کے آفر دیتا ہے، تم بس یہ کہو میری تمنا ہے کہ اس سولی میں میرے بجائے نبی کو اٹکا دیا جائے، میں تجھے آزاد کرتا ہوں، تیرے بجائے نبی کو اٹکا دیا جائے، میں آزاد کرتا ہوں۔ کچھ دیر خاموش رہے اور اس کے اللہ کے نبی کے سچے عاشق کی زبان پر جملہ تھا، میں کہتا ہوں سولی تو دور کی بات، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے میں یہ گوارا کروں گا، نبی کو ایک کانٹا بھی چھپے اور اس کانٹے کی وجہ سے تھوڑا بھی درد ہو، مجھے یہ بھی برداشت، مجھے یہ بھی برداشت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشقوں کے قصے یہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشقوں کے واقعات یہ ہیں۔ اب آگے چلیے، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا نبی جی ہم زندہ ہیں، آپ بھی زندہ ہیں، ہم روزانہ آپ کی دیدار کرتے ہیں، آپ کی دیدار کرتے ہیں، لیکن مجھے اب سے ایک چیز ستاتی ہے، جب بھی سوچتا ہوں دل رونے لگتا ہے، وہ یہ کہ میں اور آپ کو مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، جتنے بھی پیدا ہوئے ہیں سب کو مرنا ہے، کل قیامت کے دن آپ کا مقام مقام محمود ہوگا، مقام محمود ہوگا۔ ہم اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں نا، وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدَّ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، ایسا مقام جس کے بعد کوئی اور مقام ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جنت دی جائے گی اس سے اوپر اور کوئی جنت نہیں ہوگی۔ تو صحابی نے پوچھا آپ تو فرسٹ کوالٹی کی جنت میں ہوں گے، ہم تو آپ سے نیچے ہوں گے، ہم آپ کو دیکھ نہیں پائیں گے۔ نبی جی میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہاں بھی آپ کو دیکھوں، ابھی سے میرے دل میں بات کاٹتی ہے، ستاتی ہے کہ میں کیسے میرے نبی سے دور ہوں، میں کیسے نبی کو دیکھے بغیر رہ سکوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی رہبری کی، اس صحابی کو جو ہے ایک سبق دیا۔ آج اگر ارادہ کرے ہم سب عمل کریں گے تو میں وہ سبق آپ کو بتاؤں، ورنہ میں بیان ختم کر دوں۔ اگر ارادہ کریں گے، میں بھی اس صحابی کی سگا اللہ کے نبی کو قیامت میں دیکھنا چاہتا ہوں تو میں الفاظ آگے بڑھاؤں، ورنہ ٹائم ہو چکا ہے، میں بند کر دوں۔ سننا پسند کریں گے انشاءاللہ، عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی نے کہا اے میرے صحابی دو کام کرنا، دو کام کرنا، تو میرا پڑوسی جنت میں بنے گا۔ اس سے بڑا آفر کوئی چاہیے مسلمان کے لیے؟ عاشق رسول کے لیے اس سے بڑا کوئی آفر چاہیے؟ اور دونوں کام بالکل آسان ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا فرمایا کثرت سے درود پڑھتے رہنا، کثرت سے درود پڑھتے رہنا۔ میرے بھائیوں آپ اگر طائف کے منظر کو پڑھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے بیزار ہو گئے، طائف گئے، وہاں کے مسلمانوں کو سمجھانا چاہا، وہ بجائے سمجھنے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کا انتظام کرتے ہیں، مارنے کا انتظام۔ اوباش لڑکے نشانہ بنا کر کوئی اللہ کے نبی کے سر پر مارتا ہے، کوئی نبی کے پیٹھ پر مارتا ہے، کوئی نبی کے پیر پر مارتا ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا پیر پر اس زور سے مار پڑتا، اللہ کے نبی برداشت نہ کرتے گر جاتے، اللہ کے نبی برداشت نہ کرتے گر جاتے، پھر اٹھتے آگے چلتے۔ جب
فرصت ملی بیٹھا وضو کے لیے پیر کے چپل نکالنا چاہتے ہیں. اس زمانے میں چمڑے کے جوتے بنتے تھے, خون کی وجہ سے ایسے چپک گئے جیسے فیویکوک لگا کر کے چپکایا گیا, چھینٹ کر کے نکالنا پڑ رہا ہے. پھر دو فرشتے آتے ہیں, اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اے نبی جی میں پہاڑ والا فرشتہ, دوسرے کہتے ہیں میں ہوا والا فرشتہ, اگر آپ اجازت دے دونوں پہاڑوں کو ملا دوں, چٹنی بنا دوں. دوسرے نے کہا میں جیسے قوم ہود کو اٹھا کر کے پلٹ دیا تھا ایسے پلٹ دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, ان کی نرم دلی دیکھیں. اللہ کے نبی نے کہا یہ نہ صحیح, ان کی اولاد ضرور میرے ماننے والے بن جائے گی, میرے دین پر چلنے والی بن جائے گی, اسے تکلیف نہ دینا. ایسی پریشانیاں جھیل کر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خاطر قربانی دی ہے. ایک صحابی غزوہ خندق گڑھا کھودنے کے وقت میں اللہ کے نبی کے پاس آئے, نبی جی بھوک برداشت نہیں ہوتی, میں نے پیٹ پر پتھر باندھا ہے. پتھر دکھایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. پھر اللہ کے نبی نے اپنی چادر کھولی تو دیکھا گیا دو پتھر بندھے ہوئے. اللہ کے نبی نے کہا تو ایک وقت کے کھانے کی گلا کرتا ہے, 3 چاند نکل گئے, آج تک میرے گھر کا چولہا نہیں جلا. ایک مرتبہ حضرت فاطمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں, شکایت کرتی ہیں اے نبی جی کئی دن سے میرے گھر میں فاقے چل رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر کے تسبیح فاطمی دی, سبحان اللہ 33 مرتبہ, الحمدللہ 33 مرتبہ, اللہ اکبر 33 مرتبہ تسبیح فاطمی دی, تسلی دیا اور کہا اے فاطمہ جس طرح تیرے دن کٹ رہے ہیں, میں دنیا اور آخرت کا نبی ہو کر, رحمت للعالمین ہو کر میں بھی غربت سے اپنی زندگی کاٹ رہا ہوں, میرے بھی گھر میں کئی دن کے فاقے چل رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی سجدے میں جاتے, یا ربی امتی کہہ کر امت کے لیے اتنا روتے, فرمایا سینے سے اور رونے کی وجہ سے ایسی آواز آتی جیسے ہنڈی میں پانی پکائے تو کھٹ کھٹ کی آواز آتی. آخری وقت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب روح نکلنی ہے. حضرت اسرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, حضرت جبرائیل بھی موجود ہیں. پوچھا میرے بعد میری امت کا کیا حل ہوگا؟ اللہ کے نبی نے دعائیں کی, کہیں ایسا نہ ہو پچھلی امت کی طرح میری امتیوں کے چہرے بندر اور خنزیر کی طرح مس نہ کر دیے جائیں, آپس میں لڑ کر شہید نہ ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کے وقت میں بھی, روح نکلنے کے وقت میں بھی اگر تڑپا ہے, اگر رویا ہے, اگر دل دلایا ہے, کسی کے لیے اللہ سے مانگا ہے تو وہ میرے اور آپ کے لیے مانگا ہے. کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ اللہ کے نبی کو درود پڑھ کر بخشے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی ایک عمل یہ ہے کثرت سے درود پڑھیں گے نا انشاءاللہ. کتنا پڑھیں گے میرے بھائی؟ نبی پر درود بھیجنے کے لیے مسجد اقصی میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں, یا مسجد سالار میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کبھی بھی درود پڑھ سکتے, اور بڑا درود پڑھنے کی ضرورت نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک چھوٹا درود ہے, یہ بھی اگر پڑھ لیں اور یہ نیت کریں کہ میں اپنا درود اللہ کے نبی کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. آگے الفاظ سنیں, آپ کی نبی سے محبت بڑھانے کے الفاظ کہہ رہا ہوں. ایک فرشتہ نگران ہے, جو بھی امتی نبی پر درود پڑھتا ہے وہ نبی کے سامنے لے جا کر کے نام لیتا ہے. آپ کے امت کا محمد ابرار جس کے والد کا نام عبد اللطیف ہے, اس نے آپ پر درود پڑھا ہے. یہ نام لے کر کے اللہ کے نبی کو اس کے باپ کا نام لے کر کے پیش کیا جاتا ہے. میرا نام نبی کے سامنے آئے, اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور جو کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے, چاہے وہ کتنی بھی ٹینشن میں ہو, کتنی بھی پریشانی میں ہو, کتنی بھی مصیبت میں ہو, زندگی میں کتنا بڑا ٹینشن بھی اس کی زندگی میں پل رہا ہو,
درود کی برکت سے وہ ٹینشن ایسے ختم ہو جائے گا جیسے ہم گھی سے، سالن سے، کھانے سے بال نکال لیتے ہیں۔ ایک عمل۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، پیروی کی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ ہم ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ اس میں میرے نبی کی سنت کیا ہے۔ جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، آج یہ ارادہ کر لیں، جو اپنے آپ کو نبی کا عاشق کہتا ہے وہ اپنے آپ میں یہ پلو باندھ لے، یہ گانٹی باندھ لے کہ آج کے بعد انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میری زندگی کا کوئی کام نبی کی سنت کے خلاف ہرگز نہیں ہوگا۔ وہ زور سے بولو انشاءاللہ۔ ارادے کرنے پر اللہ توفیق دیتے ہیں۔ آج کے بعد نبی کو تکلیف پہنچانے والا کوئی کام ہرگز نہیں کریں گے۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، پوری امت مسلمہ کو نبی کا سچا عاشق بنائے، نبی کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اٹھتے بیٹھتے نبی کی اتباع کرنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔